ناجیہ میرے ساتھ پڑھا کرتی تھی۔ یہ غریب لوگ تھے۔ ناجیہ کی بڑی بہن کا نام شازیہ تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس وجہ سے اس کی شادی ایک امیر گھرانے میں ہو گئی۔ شازیہ شروع دنوں میں اپنے گھر میں کافی خوش رہی، مگر پھر دولت کی زیادتی نے اس کے شوہر کو عیاشی پر ڈال دیا۔ شادی کے صرف 2 سال بعد ہی شازیہ والدین کے گھر واپس آ گئی۔ 1 سال کا بیٹا بھی ساتھ لے آئی۔ شازیہ کے شوہر نے ایک دوسری لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو کر اس کو طلاق دے دی تھی۔ اپنی غربت کی وجہ سے یہ لوگ اس شخص کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکتے تھے، لہٰذا شازیہ نے چپ چاپ اس زہر کو پی لیا۔ شازیہ نے سوچا گھر بیٹھ کر جلنے کوڑنے سے بہتر ہے کہ ملازمت تلاش کی جائے۔ بیٹی کی پرورش بھی کرنی تھی۔ وہ روز صبح درخواستیں لے کر مختلف دفتروں کے چکر لگانے لگی۔ آخرکار ایک فرم میں اس کو ملازمت مل گئی۔ فرم کا مالک شہزاد ایک محنتی شخص تھا۔ اس نے اپنی محنت سے اپنا کاروبار جمایا تھا اور اپنی فرم کو چمکایا تھا۔ شازیہ نے کچھ دنوں تک اس کی فرم میں بہت فرض شناسی اور ذمہ داری سے کام کیا۔ شہزاد اس کے کام سے خوش تھا کیونکہ وہ محنت کرنے والوں کو پسند کرتا تھا۔ شازیہ کا یہ رویہ اپنے دفتر کے دوسرے لوگوں کے ساتھ باوقار بھی تھا۔ شاز شریف لڑکی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ آج کل کے زمانے کی لڑکیوں کی طرح ذات خیال اور فیشن پرست نہ تھی۔ شہزاد اس کے عادات و تواار کا بغور مطالعہ کرتا رہا۔ اس نے محسوس کر لیا کہ یہ لڑکی جیون ساتھی بنائے جانے کے لیے بہترین ہے۔ تاہم شازیہ کو طلاق کا دبا لگ چکا تھا اور وہ ایک بیٹے کی ماں بھی تھی، جبکہ شہزاد نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ شہزاد کے والدین مر چکے تھے، کوئی بھائی نہ تھا۔ ایک بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی، وہ امریکہ میں رہائش پذیر تھی۔ اس لحاظ سے شہزاد اکیلا تھا، اس کی شادی کون کرواتا؟ کافی سوچ بچار کے بعد شہزاد نے فیصلہ کیا کہ شازیہ کے گھر والوں سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ لوگ لالچی نہ ہوئے اور اچھے ہوئے تو شازیہ سے رشتہ کر لوں گا۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں تھا کہ شازیہ کی طرف سے چھٹی کی درخواست آ گئی۔ 1 ہفتے بعد وہ دفتر آئی۔ یہ اچھا موقع تھا بات چیت کرنے کا۔ شہزاد نے اس سے پوچھا کہ اتنے دن کیوں چھٹی کی تھی؟ شازیہ نے بتایا کہ اس کے والد صاحب کافی بیمار ہیں، گھر میں بہت پریشانی ہے، اس لیے اس نے چھٹی لی۔ شہزاد نے ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں تمہارے والد صاحب کی عیادت کے لیے تمہارے گھر جانا چاہتا ہوں۔ اگلے روز شہزاد شازیہ کے ساتھ اس کے گھر آیا، اس کے والد کی عیادت کی اور اس طرح 2-4 بار عیادت کے بہانے وہ اس کے گھر کے حالات اچھی طرح دیکھ بھال کیا۔ شہزاد کو شازیہ کے گھر والے پسند آئے۔ وہ غریب ضرور تھے لیکن مخلص اور شریف لوگ تھے۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ جب بھی شہزاد شازیہ کے گھر گیا، شازیہ کی چھوٹی بہن سے اس کا سامنا نہ ہو سکا۔ ناجیہ اس وقت یا تو کالج میں ہوتی یا پھر گھر میں ہوتی بھی تو جان بوجھ کر سامنے نہیں آتی تھی۔ بہرحال اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد کہ شازیہ ایک اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہے اور لوگ بھی لالچی نہیں ہیں، شہزاد نے اس کا رشتہ اس کے والدین سے مانگ لیا۔ شازیہ کے والدین ایک دولت مند داماد کے پہلے سے ہی ڈھسے ہوئے تھے۔ دوسری بار بھی رشتہ ایک دولت مند ہی نے مانگا تو وہ بھی سہم گئی۔ شازیہ کے والد نے شہزاد سے کہا، اگرچہ میری بچی کی خوش قسمتی ہے، مطلقہ اور ایک بچے کی ماں ہوتے ہوئے اتنا اچھا رشتہ مجھے مل رہا ہے، مگر میں اب بیٹی کی شادی امیر آدمی سے کرنے سے ڈرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ پہلے شادی اپنے جیسے گھرانے میں کروں۔ پہلے ایک بار یہ امیر گھر سے دھتکاری جا چکی ہے، اس لیے اب ہمیں بڑے گھر کی خواہش نہیں رہی۔ شہزاد نے کہا، بزرگوار، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ پھر میں پیدائشی امیر نہیں ہوں۔ میں نہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا تھا۔ جو کچھ بنایا اور کمایا ہے اپنی محنت اور لگن سے۔ میں نے وقت کو ضائع نہیں کیا، سیلف میڈ آدمی ہوں۔ آپ کی بیٹی کی شرافت اور اچھی عادات سے متاثر ہو کر رشتہ مانگا ہے۔ آپ مجھ پر اعتماد کیجیے، انشاءاللہ آپ کی بیٹی کو میری جانب سے کبھی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اس طرح کی باتیں کر کے شہزاد نے شازیہ کے والدین